Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. صدق الله العظيم. ہم یہ ہندی، ہمیں اس بات سے انکار نہیں، ہم یہ ہندی، ہمیں اس بات سے انکار نہیں، ہم وطن دوست ہیں، غیروں کے طرفدار نہیں، ہم یہ منزل کا نشان، راہ کی دیوار نہیں، ہم یہ منزل کا نشان، راہ کی دیوار نہیں، ہم وفادار ہیں اس دیش کے، غدار نہیں، ہم کوئی فتنہ در غاصب و اغیار نہیں، ہم کوئی فتنہ در غاصب و اغیار نہیں، پھر بھی ہم سے یہ گلا ہے کہ وفادار نہیں۔ لائق سب تکریم و تعظیم صدر محترم، مشفق و مربی حضرات اساتذہ عظام اور چمنستان یعقوبی کے نوش گفتہ پھولو، ہم سب لوگ آج ہندوستان کی 78ویں یوم آزادی کی خوشی منانے کے لیے یہاں اکٹھا ہوئے ہیں۔ ہم تمام ہی لوگوں کے لیے بہت ہی خوشی اور مسرت کی بات ہے، کیونکہ ہمارا دیش ہندوستان 1857 سے لے کر 1947 تک پورے 90 سال تک انگریزوں کی غلامی میں رہا۔ اسے غلامی سے آزادی دلانے کے لیے ہمارے علماء اور مشائخ نے اور ہمارے دانشوروں نے بھرپور جد و جہد کی۔ ایک طویل مدت تک جد و جہد کرنے کے بعد 15 اگست 1947 کو ہمارے دیش کو آزادی دلوائی، اور اس آزادی میں ہمارے علماء اور دانشوروں نے ایسی تکلیف اور شدت کا سامنا کیا، ایسے مصائب و عالم سے گزرے جس کا آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ انگریز مورخ خود لکھتا ہے، دہلی سے لے کر پشاور تک سڑک کے کنارے جتنے بھی درخت لگے ہیں ان میں سے شاید کوئی درخت ہوگا جس درخت پر ایک یا دو علامہ کو لٹکایا نہ گیا ہو۔ صرف یہی نہیں، آگے مورخ لکھتا ہے بالخصوص 12,000 کی تعداد میں علماء کو پھانسی کے کندھے پر لٹکایا گیا اور بالعموم 5 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا۔ اس قدر مصائب و عالم سے گزرنے کے باوجود بھی ہمارے مجاہدین نے جنگ آزادی لڑنے سے اپنا ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹایا، بلکہ پوری استقامت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ انگریز سے لڑتے رہے اور مقابلہ کرتے رہے۔ اس میں ایک نمایاں نام علی وردی خان کا ہے جو سراج الدولہ کے نانا ہے، بنگال کے رہنے والے ہیں۔ انہوں نے خود انگریزوں پر حملہ کر کے 1754 میں انگریزوں کو کلکتہ کی سرزمین سے مار کر بھگایا۔ اس طرح تاریخ کے اوراق کو جب ہم پلٹتے ہیں تو کئی مجاہدین ہمارے ملتے ہیں جنہوں نے پوری جرأت اور استقامت کے ساتھ انگریزوں کا مقابلہ کیا۔ پلاسی کی جنگ ہمارے سامنے موجود ہے، بکسر کی جنگ ہمارے سامنے موجود ہے، جس میں خود مجاہدین نے پوری جرأت اور استقامت کے ساتھ انگریزوں کا مقابلہ کیا۔ لیکن افسوس کہ ہمارے اپنے ہی لوگوں نے اپنے ساتھ بے وفائی کی، غداری کی، جس کی وجہ سے ہمیں یہ جنگ ہارنا پڑی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے بعد انگریز نے بالخصوص بنگال، بہار اور اڑیسہ کی سرزمین پر پوری طرح سے قبضہ کر ڈالا۔ اس طرح تاریخ کے اوراق کو پلٹیں گے تو بہت سارے مجاہدین ملیں گے۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید کے نام تو سنا ہوگا، جنہوں نے پورے جد و جہد کے ساتھ انگریزوں کا مقابلہ کیا۔ مولانا ابو الحسن ندوی لکھتے ہیں، ہندوستان کا وہ واحد شخص ٹیپو سلطان ہے جنہوں نے سب سے پہلے اپنی ذہانت سے انگریزوں کی ناپاک پالیسی کو سمجھا اور اس کے خلاف رد عمل شروع کر دیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ دیگر امراء کو بھی یہ خط ارسال کیا اور اس کے ذریعے سے انہیں جنگ پر ابھارا۔ لیکن افسوس ہم اس وقت تک انگریزوں کے تسلط میں آ گئے تھے جس کی وجہ سے ہمیں یہ جنگ ہارنا پڑی اور سلطان نے شہادت نوش فرمائی۔ عزیزان محترم، ہم نے بہت سی قربانیاں پیش کی ہیں اور یہ سب ہم نے ہندوستان کے امن و امان کو باقی رکھنے کے لیے کیا ہے۔ اس لیے آج ہم ڈنکے کی چوٹ پر یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح ہمارے علماء اور مشائخ نے آزادی میں حصہ لیا، اس طرح تاریخ کوئی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ لیکن اس کے باوجود ہم پورے یقین کے ساتھ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ آزادی جس میں آج ہم ہندوستان کے اندر اتنی آزادی سے زندگی جی رہے ہیں،
یہ اتنی آسانی سے حاصل نہیں ہوئی، بلکہ اس کو ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب لوگ مل کر اکٹھا ہو کر متحد ہو کر ہم نے اس سرزمین کو آزادی دلوائی ہے۔ اس آزادی میں ہم سب کا حصہ ہے، ہم سب نے اس طرح مل کر کام کیا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس دیش میں امن و امان قائم کرنے کے لیے جس طرح ہمارے علماء نے اپنے اختلافات کو ایک طرف رکھ کر صرف دیش کی بقا کے لیے، ہندوستان کی بقا کے لیے، ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب کی بقا کے لیے اتحاد کیا اور انگریزوں سے جنگ کی، امت محمدیہ کے دھڑکتے دلوں، یہ آزادی اتنی آسانی سے حاصل نہیں ہوئی۔ ہم نے اس آزادی میں بہت خون بہایا ہے جس کا آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کئی علماء داعی اجل کو لبیک کہہ گئے، بہت سارے نوجوانوں نے جام شہادت نوش کیا جن کی تاریخ کو آج بھلا دیا گیا ہے۔ شاعر کہتا ہے وہ لوگ جنہوں نے لہو دے کر اس چمن کو زینت بخشی ہے، وہ لوگ جنہوں نے لہو دے کر اس چمن کو زینت بخشی ہے، دو چار سے دنیا واقف ہے گمنام نہ جانے کتنے ہیں۔ یہ آزادی اس وقت حاصل ہوئی ہے جب مولانا جعفر رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں ڈال دیا گیا اور کھانے کی جگہ ریت میں ملی ہوئی روٹی اور درخت کے پتوں کا سالن دیا گیا۔ جب اس درد اور کرب سے مولانا گزرے تب ہمیں یہ آزادی حاصل ہوئی۔ جب گاندھی جی کی زندگی کو دو بھر کر دیا گیا جب ہمیں یہ آزادی حاصل ہوئی۔ شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی اور شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کو جب جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا تب ہمیں یہ آزادی حاصل ہوئی۔ جب مولانا حسرت موہانی کو جیل میں چکیاں پسوائی گئی تب ہمیں یہ آزادی حاصل ہوئی۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ تمہارا آزادی میں کیا حق؟ تو سنو، شاعر جواب دیتا ہے کہ جب پڑا وقت گلستہ پہ تو خون ہم نے دیا، کہ جب پڑا وقت گلستہ پہ تو خون ہم نے دیا، جب بہار آئی تو کہتے ہیں تیرا کام نہیں، ارے پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانیں گے۔ عزیزان محترم، ہم نے بہت سی قربانیاں پیش کی ہیں اور یہ سب ہم نے ہندوستان کے امن و امان کو باقی رکھنے کے لیے کیا ہے۔ اس لیے ہم سب مل کر ہندوستان کو باقی رکھنے کے لیے اتحاد قائم کریں اور آج جس ترنگے کو ہم لہرا رہے ہیں وہ ترنگا ہماری شان ہے، ترنگا ہماری آن ہے اور ترنگا ہماری پہچان ہے۔ یہی نہیں، ترنگا ہمیں جوڑتا ہے بلکہ دنیا میں ہماری پہچان ہے ترنگا۔ اس لیے ہم اس ترنگے کو پہلے بھی لہراتے تھے، آج بھی لہراتے ہیں اور آئندہ بھی لہراتے رہیں گے انشاءاللہ، کیونکہ اس کو بلند کرنے کے لیے اور اس ہندوستان کی بقا کے لیے ہم نے اپنا خون پسینہ ایک کیا تھا اور آج بھی کریں گے اور تا قیامت تک کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے آج ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم سب مل کر ہمیشہ اس ملک میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہیں گے، اس لیے کہ اتحاد میں زندگی ہے اور اختلاف میں موت ہے۔ اگر ہم اتحاد قائم نہیں کر سکتے تو جان لیں کہ ہم کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے، ترقی نہیں کر سکتے۔ نفرت بری ہے نہ پالو اسے، نفرت بری ہے نہ پالو اسے، دلوں کی خلش ہے نکالو اسے، نہ تیرا نہ میرا نہ اس کا نہ کسی کا، نہ تیرا نہ میرا نہ اس کا نہ کسی کا، سبھی کا وطن ہے بچا لو اسے، وما علینا الا البلاغ۔